السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آج بہت خوبصورت موسم ہے، کیونکہ ادھر تھوڑا سا یہ پاس سے ہائی وے گزرتی ہے، شور ہوتا ہے، بٹ اسٹل آئی لوڈ کہ میں باہر سے قدرت کے قریب سے نیچر کے بالکل ویلاگ کروں۔ آج میں بھگت کبیر سے شروع کروں گا، بہت خوبصورت انسان، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میں ذرا ان کے دو اشعار پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کے یہ خوبصورت لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت میری طرح کوشش کی کہ لوگوں کو سچ کا پیغام پہنچے، وہ اپنی زندگیاں آسان کر سکیں۔ کاش ہم نے توجہ دی ہوتی۔ مجھے کل ہی افسوس ہوا، ایک کامنٹ میرے ویلاگ پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ٹی شرٹس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ٹی شرٹس بہت خوبصورت پہنتے ہیں۔ بہرکیف اب کامنٹ دینے والے کی اپنی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویلاگز اور میری محنت یہ صرف میری ٹی شرٹس یا ادھر برانڈڈ ویئر کی پبلسٹی تک کی ہے تو چلیں، پھر بھی ٹھیک ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرکیف کبیر بھگت سے شروع کرتے ہیں، ان کے اشعار سے۔ کہتے ہیں کہ دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ دکھ میں سمرن سب کریں، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کہاں سے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی کے ساتھ ہے، جیسے تل میں تیل ہے جیوں چکمک میں آگ۔ جیسے تل میں تیل ہے جیوں چکمک میں آگ، تیرا سائیں تجھ میں ہے، تو جاگ سکے تو جاگ۔ کریٹر ان سائیڈ ہے تل کے، دیکھیں تیل اندر ہے تل کے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کریٹر از ان سائیڈ یو، اور وہ سپل ہوا ہے وہ ادھر ہی ہے۔ جیسے اس میں ہی آگے جا کے وہ کمار کا اور ماٹی کا بڑا وہ فیمس ہے، اکثر جگہ ڈراموں وغیرہ میں بھی۔ ماٹی کہے کمار سے تو کیا روندے موئے، ایک دن ایسا ہوئے گا میں روندوں گی توئے۔ وننس، دی یونٹی، کاش ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب ہم ایک اتنی آسان چیز، دیکھیں میں دو چیزوں کا ہمیشہ بہت بڑا کہنے والا ہوں۔ ایک، یہ معاملات کو زندگی کے سمجھنا بہت آسان ہے، از ویری ویری ایزی اینڈ سمپل، بلکہ میں کہوں گا ایک نیچرل کریشن ہماری ایسے ہوئی ہے، ایک ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں ہماری، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ زندگی، ہمارا جو روح کا اس جسم میں زندگی کا سفر ہے، یہ ایک بہت خوبصورت ہے۔ زندگی بہت حسین ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سچ بولا، اس کی وجہ سے جو مجھے مشکلات ہوئی ہیں، انہوں نے میری زندگی کو نیچرلی انجوائے کرنے میں مزید توانائی بخشی ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، توانائی بخشی۔ آج میں اتنے خوبصورت جنت میں ہوں، جنت نما ملک میں ہوں۔ کیا عزت ہے، کیا انڈیپینڈنس ہے، کیا ایکسلنس ہے، کیا اتنی خوشبوئیں اسپرنگ کے پھول کی ہوا کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا اب آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں پھنس گئے، آپ کے لیے زندگی کیوں عذاب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے ہے، آپ مٹیریل نیڈز، آپ مٹیریل ڈیزائرز کے پیچھے لگ گئے۔ آپ نے جناب زندگی کو سمجھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ بنیادی طور پہ ادھر مٹیریل ایکسلنس کی زندگی ہے، بس آپ پھنس گئے۔ کمپٹیشن، جیسے آج مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ریفر کیا ہوا تھا کہ سی ایس ایس میں اصل وجہ ریٹن میں اتنے کم پاس ہوتے ہیں، اور کیوں نہیں اتنا کرٹیسزم بھی ہوتا۔ داندلی اتنی نہیں ہے جتنی یہ ہے کہ سی ایس ایس کا امتحان نیٹو لینگویجز یا اردو میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں ہنس رہا تھا کہ بیسیکلی تو مقابلہ ہی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ سی ایس ایس کے امتحان نے جو بغیرت، بلونگڑے، بدماش نکالے ہیں، میں نے بھی وہ امتحان دیا تھا، بڑی نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن
میں نے تو پھر چھوڑ دیا. میں نے جب دیکھا کہ ادھر تو یہ ہم قید ہو گئے ہیں. زندگی ہمیں دیکھیں, جیسے میں کبیر کا بھی بتا رہا تھا کہ وہ تلوں کے تیل کا, کہ وہ اندر ہی ہے. چکمک از لائک فلیم, لائک جستجو, ٹھیک ہے, چنگاری تو اس کے اندر ہی ہے. یہ سب کچھ ایک ہی پروسیس میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور بہت زبردست ہے. کاسمک ڈانس سو ایکسلنٹ. میرا وہ مجھے ایک ادھر خاتون کہتی ہوتی تھی کہ میں جب کاسمک ڈانس میں پڑھتی ہوں تو باورچی میں روٹیاں پکاتی ناچنے لگ پڑتی ہوں. تو میرا خاوند کہتا ہے کہ اپنا تو یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتی کہ میں بس ایکسٹسی میں چلی گئی ہوں. یو سی دیٹس اے بلس. میں کل ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ آج تک مجھے کسی خاتون سے بے تحاشا محبت یا عشق کرنے سے بھی وہ خدا یا کاسمک جوائے نہیں ملا جو مجھے اپنے نواسے سے عشق اور پیار میں ملتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب ہماری سولز دونوں کی اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم جوائسلی ایک مومنٹ کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کس طرح وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از بلیس, دیٹ از نروانا. آپ نے سارے کام خراب کیے الگ ہو کے اپنی ایک سلطنت اسٹیبلش کرنے کے, لہٰذا پھر یہی ہونا تھا. تو یہ بدماشی, تفرقہ بازی, یہ جھوٹ, یہ اینگر, یہ سب کچھ اسی طرح ہونا ہے. لائک آپ دیکھیں, میں نے جو ایف بی آئی کا بتایا تھا, فیض باجوہ اور عمران, وہ بدماشی جون سی ہے نا, وہ انفیکٹ کوئی نئی نہیں ہے پاکستان میں. آپ کہیں گے کہ یہ صرف اس کمپٹیشن میں وہ نئے انٹرنٹس ہیں اینڈ بیٹر ایکوپڈ ہیں. اب آپ دیکھیں وہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین, وہ بدماش سلطان سکندر, پالتو کتا, کرپٹ, ٹھیک ہے نا جی, خود ہی لگایا ہوا, وہ اسی طرح ڈس رہا ہے جیسے باجوہ نواز شریف نے خود ہی لگایا. ایکچولی مٹیریل انٹرسٹ ہیں. راتوں رات جی اکانومی بڑی اچھی ہو گئی. شوکت ترین نے کہا جناب صاحب کہ اپنا پاکستان کا پٹھا بیٹھ کے ہے, اکانومی ختم ہے, خود جب ٹیک اوور کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ تو 4% گروتھ نہ لی تو پاکستان ختم ہو جائے گا جی, یہ وہ بلا بلا, اور ہفتے کے اندر ہی آتے کہہ دیا اوہ جی اکانومی تو آسمان تک پہنچ گئی ہے. یہ ایکچولی دھوکہ دہی کا. میں نے جو آپ کو 7 سورمیوں کا کہا تھا کہ 7 سورمیوں میں سے کسی کی منتیں کریں, وہ اسپیشلی مرکل ریٹائر ہو رہی ہے چانسلرشپ سے, اس کی منت اللہ کریں, ایڈوائزر ہی رکھ لیں اس کو. ان کے خوبصورت سولز ہیں. بھگت کبیر کا بہت خوبصورت سول تھا. مسلمانوں نے کہا جی یہ تو ہمارے گھر پیدا ہوا تھا, ہمارے سے تربیت لی. ہندوؤں نے کہا جی کہ ہمارا جو وہ استاد تھا, پنڈت تھا, اس سے یہ سب کچھ سیکھتا ہوتا تھا. بھگت کی انڈیویجویلٹی, آئیڈینٹی ایز این انسان پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کمال ہے. ویسے میں اتنا حیران ہوتا ہوں اس چیز سے. لائک یہودیوں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت خوبصورت شخص ہے, میرے ادھر دوست ہیں. کچھ ان میں صہیونی طاقت ہے جو بدماشی, جو غنڈہ گردی کی بات کرتی ہے. کسی مذہب میں کوئی پرابلم نہیں, کسی عقیدے میں کوئی پرابلم نہیں, پرووائڈڈ وہ مینس ٹو کاسمک ڈانس. کاسمک ڈانس شوڈ بی دی اینڈ ریدر دین دا آئیڈیالوجی, ریدر دین اب جی وہ الیکٹرانک مشینیں غلط ہیں, اور یہ ہے جی وہ ٹویٹ کیری کر رہے ہیں ایک بدماش سیاستدان کی. سارا مادہ پرستی مٹیریل گیم کے کھیل ہیں. لیکن مجھے جس چیز سے دکھ ہو رہا ہے نا پاکستانی سینیریو میں, وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح جن تینوں کے ہاتھ دے دیا گیا ہے, لائک باجوہ, فیض اور عمران, یہ بندروں کے ہاتھ اس طرح دے دیا گیا ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, جن کا کوئی نالج نہیں ہے, کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, اور تینوں کو سوائے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, they are not bothered کہ پاکستانیز should live a new life is a good life. سر امریکہ کدھر چڑھائی کرنی ہے سر, چین کدھر چڑھائی کرنی ہے سر. اب ان کو طالبان کا گیم پھر پلیٹ میں مل گئی ہے, پھر گولے باری ٹھوکا ٹھاکی. وہ طالبان نے ٹھیک کہا تھا کہ پہلے بھی تم نے ہمیں مروایا,
اب جب وہ ظالم خلیل زاد کے ساتھ ٹیبل پہ آئے انہوں نے کہا دیکھنا تم پھر مرواؤ گے، وہ لو ابھی میں کہتا ہوں انک بھی ڈرائی نہیں اس ایگریمنٹ کی ہوئی ہوگی، انہوں نے پھر انہیں بیک سٹیپ کر دیا، جا کے کچھڑ چڑھ گیا اشرف غنی اور عبداللہ کے، پھر بدماشی لے آئیں گے، پھر ادھر غنڈہ گردی لے آئیں گے، جعلی پیسے ٹھوکیں گے، سب کچھ کریں گے، اوورسیز کو بیچ میں ملوث کریں گے خام خواہ۔ ادھر ایک امبیسڈر صاحب نے جناب صاحب وہ ڈایاسپورا اگلے دن ٹویٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی امریکن ڈایاسپورا، بڑھ گیا تیرا ڈایاسپورا یار، تو نے ہم جیسے لوگوں کو تو بلایا ہی نہیں ادھر، ہمیں تمہارے انڈیویجولی کونسل جنرل بلا کے کہہ رہی ہے آ جائیں جی نظر صاحب، یا کوئی اور کہہ رہا ہے، آپ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ شاہ محمود بھی بیسیکلی تو ایک بہت بڑا تبلچی ہے، وہ اس نے کہہ تو دیا، حالانکہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا کہ یہ میں صرف صہیونی زائنس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں انسانی گراؤنڈز پہ کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، پھر ہم مذہب ہے یا کنٹری ہے جناب صاحب، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ 5 ملک، ان میں سے 5 وہ ملکوں کی سربراہ ہیں، اسٹونیا، ناروے، نیوزی لینڈ، بھوٹان، کیا زبردست ہے جی، مطلب اور کہاں آپ جون سے ہیں، آپ کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی، مطلب nobody is bothered، مطلب 22 کروڑ کہتا ہے جی ہم ان چیزوں کے پیچھے مر جائیں گے، ٹھیک ہے، کیا کیا ٹویٹس ہوتی ہیں، ایک بھی کوئی معیاری ٹویٹ نہیں ہوتی، اتنی گندی ٹویٹس، اتنی لچر گفتگو، ایک وہ مولوی کا پتہ نہیں وہ مفتی کی ہے امریکہ کی ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ مفتی کا دا لگ گیا جی، ایک بچی سے اس نے شادی رچا لی، کوئی چوتھی، کسی نے کہا جی یہ تو امریکہ میں بندہ رہتا ہے۔ یار ویسے ہم بالکل تباہ و برباد خود ہو رہے ہیں، اپنے اعمال پہ ہو رہے ہیں۔ میں اسی پہ کنکلوڈ کروں گا، زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی بہت آسان ہے، ہمیں ادھر جو بھیجا گیا، یہ بتایا گیا کہ جناب یہ بھی ہم جنت سے آپ نکالے نہیں گئے، یہ بھی جنت ہے اگر یہ صراط مستقیم پہ آپ چلیں گے، ٹھیک ہے، ٹگا جے سدھے رستے چلے گڈھا ہچکولے کیوں کھائے، ٹھیک ہے جی، تو آپ اگر سیدھے رستے چلیں گے کوئی ہچکولے آپ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا کہ میں از پارٹ آف یو۔ وہ کل مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بتا رہے تھے کہ نظر صاحب وہ ہر کوئی اس کا ترجمہ کر رہا ہے جی، شہرک کے قریب کا مطلب نالج ہے، کمال ہے جی۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کہ میں حبل الورید کی سیج سجائی، حبل الورید کی سیج سجا کے، ٹھیک ہے نا جی، من وچ ساڈے ڈیرا لایا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کئی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو حبل الورید شہرک کا تذکرہ ہے، اس کے قریب ہونے کا مطلب صرف نالج ہونا ہے، مجھے نالج ہے ہر ایک چیز کا، حالانکہ یہ ماٹی کا جو میں نے شعر پڑھ کے سنایا نا کہ ماٹی موئے کبیر کا، اور وہ میں نے جو چکمک کا بتایا ہے، اور میں نے تل کا بتایا ہے کہ اسی تل سے تیل نکل، دے آر وننس، اپنے اندر سچ کے لیے تلاش کریں، خدا کو تلاش کریں، خدا آپ ہر ایک کے اندر بستا ہے، اگر نہ بستا ہوتا نا آپ کی مٹی پلیت کی ہوئی ہوتی ہر ایک نے، آؤ جی میں تو انہوں خدا نال ملاواں، او مرزا نے جیسے، او بلکہ بھگت کبیر میں کی یہ سلوک جو ہیں بھگت کبیر کے، یہ گرانت میں لکھے ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں گرانت بنائی کیا ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ ڈاکٹر ٹرمپ ٹھیک کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے کیا بنایا، ہر ایک نے مرچ مسالے چاٹ کٹھی کی، وہ بانو بازار کی فروٹ چاٹ اور بیچنے کی اس کو کوشش کی۔ او خدا کا خوف کریں، اتنا آسان ہے، اتنا ایزی ہے، مطلب دکھ میں ہے تو سمرن کرے ہر کوئی، دیکھیں نا بھگت کیا کہتا ہے کہ پھر ہر کوئی وظیفے کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، چلے کر رہا ہے، اگر سکھ میں یہ وظیفے چلے اور یہ ساری چیزیں کریں تو کیا اچھا نہ ہوتا، دکھ ہی نہ آتے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل تک کے لیے اجازت ہے، بہت خوبصورت موسم سے، قدرت بہت زبردست ہے۔ آپ پاکستان میں تو قدرت نے رقص کرنا چھوڑ دیا، اتنی نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے، اتنی گھٹن ہو گئی ہے، اتنی گرمی ہو گئی ہے، اور اوپر سے یہ FBI ٹرائل، اللہ استغفر اللہ، اللہ استغفر اللہ۔
اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ نے